گزاری. وہ مریم اللہ اکبر جو نبیوں کی اولاد میں تھی اور جس کی پرورش اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا. یہ نبی کی گود لی ہوئی بیٹی تھی اور حضرت زکریا کی بیوی کی یہ بھانجی لگتی تھی. اس اعتبار سے حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو لگتے تھے. لیکن یہاں پر کلیجہ لرز جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بڑی بڑی بات کرنے والے لوگوں کو دعوت فکر دی جائے جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں, نماز کے اوقات میں گھروں پہ بیٹھ کر کے جو کبھی سیریل دیکھ رہے ہیں, جو کبھی فلمیں دیکھ رہے ہیں, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں نماز کے وقت میں, اور سوچتے یار موت کے وقت کیا ہوگا دیکھا جائے گا. مریم سے پوچھو, مریم سے. میں حضرت مریم کا ذکر کر رہا ہوں جس کی منقبت مصطفیٰ جان رحمت یوں پڑھتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو عورتیں برگزیدہ اور چنی ہوئی اور منتخب ہوتی ہیں انہی میں سے ایک مریم بنت عمران بھی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ مریم جس کی شان میں اللہ نے پوری سورہ مریم نازل فرمائی ہے, وہ مریم جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے, وہ مریم جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر ہے, وہ مریم جس کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے, وہ حضرت مریم جو جس کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, وہ مریم جس کے حجرے میں جبریل آیا, وہ مریم جس کے حجرے میں جا کر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ سے کہتی ہے میرے بیٹے عیسیٰ تو زندہ کرے گا لیکن زندگی کے بعد پھر موت ہوگی, زندگی کے بعد پھر موت ہوگی. اور میں مرتے وقت, موت کے وقت جو مصیبت اور تکلیف اٹھا چکی ہوں, اب وہ تکلیف اور مصیبت اٹھانے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے, اس لیے مجھے زندہ نہ کرنا ظاہری طور پر. یہ بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ زندگی اور موت کی حقیقتیں بڑی عظیم ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اس کا مطلب ہمیں بھی موت آنے والی ہے. ایک ایسی مصیبت سے ہم گزرنے والے ہیں جس مصیبت سے گزرنا بالکل یقینی ہے. وہ مصیبت جس میں پانی بھی پیاس نہیں بجھا سکتا, وہ مصیبت جس میں اے سی کی ٹھنڈک بھی ہمارے جسم کو راحت نہیں پہنچا سکتی, وہ مصیبت جس میں پنکھوں کی ہوائیں بھی ہمیں قرار نہیں دے سکتی, وہ مصیبت جس مصیبت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. میرا عنوان موت نہیں, لیکن موت کی مصیبت میں بیان کرنے چلا ہوں. میرے آقا سید الانبیاء قائد المرسلین نے فرمایا جب لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے, قبروں سے, تو قبروں سے اٹھتے ہوئے 1000 سال پہلے, 2000 سال پہلے, 4000 سال پہلے, 10,000 سال پہلے جو بھی مرا ہوگا, جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس وقت بھی موت کے وقت جو اس کو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کا درد وہ اپنے جسم میں اس وقت بھی محسوس کرے گا. ہزاروں سال جس کا درد, جس کا کرب, جس کی تکلیف انسان کو محسوس ہوگی, یہ ہے موت کی تکلیف. اب سنو قرآن کی عظمت, کیونکہ یہ محفل قرآن کی شان میں منعقد کی گئی, قرآن پڑھنے والوں کی دستار کے موقع پر یہ محفل ہے. قرآن کیا ہے, اتنی تکلیف ہے موت کی, اور یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے, ورنہ حقیقت میں موت کی تکلیف تو مرنے والا ہی جانتا ہے. جیسے پھل کی لذت پھل کھانے والا جانتا ہے, جس نے کبھی پھل کھایا نہیں, بتاؤ کیا وہ کبھی پھل کا کڑوا اور اس کی مٹھاس بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا. بلا تمثیل جو ابھی مرا نہیں ہو اس کو نہیں پتا کہ موت کیا ہے. حالانکہ اس منزل سے ہمیں گزرنا, اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہماری موت ہم پہ آسان کر دے. لوگ کہتے ہیں زندگی کی تکلیف والی ہو تو کہتے ہیں مر جائیں گے, لیکن پھر کہا گیا کہ اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ کیفیت ہے. موت کی تکلیف بڑی خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرنے والوں کی تکلیف میں کمی کرے, اگر آپ کی تمنا یہ ہے کہ مرنے والوں کی روح آسانی سے نکلے, ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو مرتے وقت, تو آقا فرماتے ہیں مرنے والوں کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھو اور بالخصوص سورہ یاسین کی تلاوت کرو. جو مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی یا قرآن پڑھا جائے گا تو اللہ موت کی تکلیف
تکلیف کو آسان کر دے گا اور ہلکی کر دے گا. اب ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ارے مرنے والوں کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھنے والوں، تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، تم قرآن سے زندگی کیوں نہیں سیکھتے؟ جو قرآن کی تلاوت موت کی تکلیف کو ہلکا اور کم کر دیتی ہے، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف چلی جاتی ہے، کیا اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف نہیں جا سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو قرآن موت کی تکلیف دور کر سکتا ہے، کیا وہ قرآن زندگی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا؟ موت کی تکلیف بڑی ہے یا زندگی کی تکلیف بڑی ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں مولانا بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں. سید صاحب میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کے قریب آ جا. جو قرآن موت کی تکلیف دور کر سکتا ہے کیا وہ زندگی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر. لیکن ہم قرآن کے قریب آتے نہیں اس لیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی قرآن ہے جس نے صحابہ کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے. یہی قرآن ہے جس نے عرب کے بوریا نشین کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے. ہاں یہی قرآن ہے جو انسان کو مالدار بھی بناتا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں اگر پڑھو تو مالدار ہو جاؤ؟ صحابہ نے کہا حضور بالکل بتائیں. آقا فرماتے ہیں جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو شدت کی بھوک لگ جائے اور اس کو کھانا نہ ملے سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اس کی بھوک مٹا دے گا. بھوک کا علاج بھی قرآن میں ہے، مال حاصل کرنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے، عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بھی قرآن ہے. آقا فرماتے میرے صحابہ میں کیا تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں اگر اس صورت کی تلاوت کرو تو تمہیں عذاب قبر نہ ہو، عذاب قبر سے نجات ہو جائے. اور ایک صورت ایسی ہے جو بندوں کی شفاعت کرے گی اور اللہ